شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ گھر میں بلی پالو، کبھی بچے بیمار نہیں ہوں گے۔ نمکین پانی استعمال کرنے والے انسان کا گلا کبھی خراب نہیں ہوتا۔ گنے کا جوس پینے والے کو معدے کا درد نہیں ہوتا۔ کالی مرچ کے روزانہ کچھ دانے چبا لینے سے قبض کی شکایت نہیں رہتی۔ کالے کپڑے پہننے سے انسان کے جسم کی حرارت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ہر وقت ٹائٹ کپڑے پہننے والے بندے کو قبض کی شکایت ہمیشہ سے رہتی ہے۔ روٹی کھانے سے قبل لیموں کا ایک قطرہ چکھ لو، بد ہضمی کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ انار کو اندرونی چھلکوں سمیت کھا لینے سے معدہ مضبوط ہوتا ہے۔ خطرے سے بھاگو مت، بلکہ اس کا سامنا کرو، اس سے آدھا خطرہ کم ہو جائے گا۔ اگر سامنا نہیں کرتے تو خطرہ بڑھے گا۔ آلو بخارا کھانے سے آنکھوں کے نیچے ہلکے نہیں پڑیں گے۔ ناریل اور چقندر کھا لینے سے ہڈیوں کے جوڑ مضبوط ہوتے ہیں۔ کاجو کے 2 دانے منہ میں رکھ کر چبانے سے حافظہ اتنا تیز ہوگا کہ کئی سالوں تک کوئی چیز آپ کو بھولے گی نہیں۔ آم کو ٹھنڈا کیے بغیر کھانے سے کمر کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ اونٹ کا گوشت کھانے سے عمر بڑھ جاتی ہے۔ جو روزانہ صبح کے وقت ایک ٹماٹر کھا لیتا ہے اس کے بال کبھی سفید نہیں ہوتے۔ جن کو ہاضمے کا مسئلہ ہو ان کو روزانہ گنے کا جوس پلا دیا کرو۔ اسپ غول کا چھلکا دودھ میں ملا کر کھا لینے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ ابلے ہوئے پانی کے ساتھ دوائی کھانے سے دوائی جلدی اثر کرتی ہے۔ زیادہ سبزی کا سالن کھایا کرو، وہ جسم میں خوبصورتی بڑھ جائے گی۔ انگور کھانے کے بعد پانی مت پینا، اس سے بدترین قسم کا ہیضہ ہو سکتا ہے۔ انگور گردے کی پتھری سے بچاتے ہیں۔ میتھی دانے کا روزانہ استعمال کرنے سے سینے کی بلغم اور تکلیف کی بیماری دور ہوتی ہے۔ روزانہ جلدی اٹھنے والے لوگوں کا جسم صحت مند اور چست رہتا ہے۔ بدن میں سستی پیدا ہو جائے تو بدن پر سرسوں کے تیل کی مالش کرنی چاہیے۔ الٹی کو روکنے کے لیے سونف یا لونگ کے پانی کی کلیاں کریں۔ جو کھیرا زیادہ استعمال کرتا ہے اس کو کبھی بھی سانس کی بیماری نہیں ہوتی۔ کلونجی کا رس دہی میں شامل کر کے بالوں پر لگانے سے بال سفید نہیں ہوتے۔ جب بھینس کا بچہ پیدا ہو تو بھینس کے دودھ میں ارک گلاب ڈال کر پی لو، زندگی بھر آپ کے چہرے کا رنگ ماند نہیں پڑے گا۔ اگر موسم کی تبدیلی کی وجہ سے زکام کا مسئلہ ہو جائے تو گوشت کا شوربہ پی لینے سے زکام فوری ٹھیک ہو جائے گا۔ چہرے کو دھو لینے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ کھانے کے فوری بعد پانی پیو گے تو آپ کا رنگ سانولا پڑ جائے گا۔ اگر تمہارا جسم ہر وقت ٹھنڈا رہے تو یہ جسم میں خون کی کمی ہونے کی علامت ہے۔ کھانے میں زیادہ بڑا گوشت کا استعمال کرنے سے دل کی نالیاں سکڑ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے دل کا دورہ پڑنے کا خدشہ زیادہ ہوتا ہے۔ چہرے پر دانے وغیرہ نکل آتے ہوں تو چہرے پر پھٹکڑی کا ہلکے ہاتھوں سے مساج کرو، جلدی دانے ختم ہو جائیں گے۔ چہرے کا میک اپ اتارنے کے لیے کچا دودھ استعمال کریں۔ قبض، گیس اور ابھارے وغیرہ میں گنے کا رس نہایت ہی مفید ہے۔ جوڑوں اور گھٹنوں کا درد ہو تو ایلو ویرا کھا لو۔ زیادہ چاول کھانے والے لوگوں پر موٹاپا آتے دیر نہیں لگتی۔ اگر آپ کو نیند کی شکایت ہو تو نیم گرم دودھ کو اپنی آنکھوں پر لگا لو۔ آدھے سر کے درد میں انگور کا جوس زیادہ سے زیادہ استعمال کیا کرو۔ آنکھوں میں درد رہتا ہو یا نظر کی کمزوری ہو تو ایسے انسان کو سجدہ لمبا کرواؤ۔ روزانہ صبح کے وقت دہی کھاؤ، یادداشت تیز ہوگی۔ جو کولڈ ڈرنک زیادہ اور پانی کم پیتے ہیں ان کے گردے جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔
سفید آٹے کی روٹی معدے کو کمزور کر دیتی ہے۔ روٹی ہمیشہ گندم کے آٹے کی کھاؤ، اس سے معدہ مضبوط رہے گا۔ جن عورتوں کو گیس کا مسئلہ ہو یا تیزابیت ہو، وہ نہار منہ ایک لہسن پانی کے ساتھ کھائیں، مسئلہ فوری حل ہو جائے گا۔ دودھ میں خشخاش ڈال کر پی لینے سے جسم کا درد دور ہو جاتا ہے۔ بخار کم نہیں ہو رہا ہو تو فوراً چاولوں کا ابلا ہوا پانی پیو، افاقہ ہوگا۔ رات کو چہرے پر مکھن لگا لینے سے چہرے کی جلد نکھر جائے گی۔ کالی مرچ کو دودھ کے ساتھ کھا لینے سے بندہ جمع رہتا ہے، یا معدے کی گرمی سے جان چھڑوانی ہے تو سونف والا پانی پیو۔ گرم پانی استعمال کرنے سے بواسیر اور قبض اور بواسیر کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ ٹھنڈے پانی سے قبض کی شکایت ہو جاتی ہے۔ چہرے کے بدنما داغ دور کرنے کے لیے ٹماٹر کاٹ کر داغوں پر لگاؤ۔ پچھلے کئی دنوں سے میری طبیعت کچھ بوجھل سی تھی، چکر آنے سے لگتے تھے اور کمزوری بھی محسوس ہو رہی تھی۔ میری ساس مجھے روز کہتی کہ تو امید سے ہے، اس لیے یہ حالت ہو رہی ہے، مگر میں اس کی بات کو سختی سے رد کر دیتی۔ ایک دن میری طبیعت کچھ زیادہ ہی خراب ہوئی اور میں بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ہسپتال میں تھی اور ڈاکٹر مسکرا کر مجھے مبارکباد دے رہی تھی، یعنی کہ میری ساس کا تجربہ ٹھیک تھا، وہ سچ کہہ رہی تھی۔ میرے ہاتھ میں اس وقت میڈیکل رپورٹس تھی جن کے مطابق میں ماں بننے والی تھی۔ اس خبر پر میرے شوہر سمیت سارے سسرال والے خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ وہ مٹھائیاں بانٹ رہے تھے اور میں جب سے کلینک سے گھر آئی تھی میں یہی سوچ کر پریشان تھی کہ ایسا کیوں اور کیسے ممکن ہو سکتا ہے، میں حاملہ کیسے ہو سکتی ہوں، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر اب کئی سوالات جنہوں نے میرے دماغ میں اودھم مچا دیا تھا۔ مجھے 1 سال پہلے کا وہ منظر یاد آیا، تب میری شادی کو 2 سال ہو چکے تھے اور جو بھی ملتا بس یہی سوال پوچھتا، کیا بچے نہیں ہوئے؟ میری ساس کو بھی پوتوں پوتیوں کا بہت شوق تھا اور وہ مجھے ہر وقت اٹھتے بیٹھتے یہی پوچھتی کہ بہو خوشخبری کب سنا رہی ہو۔ لوگوں کی ان باتوں اور سوالات کی وجہ سے میں بہت تنگ تھی اور بہت ہی مایوس بھی ہو گئی تھی۔ پھر مجھے میری ایک سہیلی نے مشورہ دیا کہ تم دونوں میاں بیوی رپورٹس کرواؤ، اگر کسی میں کچھ مسئلہ ہے تو وقت پر حل ہو سکے۔ دوست کا یہ مشورہ مجھے پسند آیا تھا۔ پہلے تو میرا شوہر ٹیسٹ کروانے پر راضی بھی نہیں تھا، مگر پھر میں نے کہنے پر راضی ہو گیا۔ ہم دونوں نے اپنے ٹیسٹ کروا لیے۔ جس دن رپورٹس ملنی تھی اس دن میں اپنی دوست کے ساتھ رپورٹس لینے چلی گئی اور میری رپورٹس بالکل ٹھیک تھی، مجھ میں کوئی بھی نقص نہیں تھا، مگر یہ جان کر مجھے دھچکا لگا کہ میرا شوہر بانجھ تھا، اس میں باپ بننے کی صلاحیت بھی نہ تھی۔ یہ ایسا صدمہ تھا جس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میرے شوہر کو بچوں کا کس قدر شوق ہے۔ اگر اسے یہ بات پتہ چلتی تو وہ بیچارہ بہت ہی پریشان ہوتا، اس کا دل ٹوٹ جاتا۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس سے یہ بات چھپاؤں گی۔ میری دوست نے بھی مجھے یہی مشورہ دیا کہ اپنے شوہر کو مت بتانا، اس کی انا کو ٹھیس پہنچے گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے اور رپورٹس لا کر الماری میں چھپا دی اور گھر آ کر شوہر کو کہیں بتایا کہ سب ٹھیک ہے، چونکہ وہ میری باتوں پر یقین کرتا، اس لیے مجھے یقین تھا کہ وہ مجھ سے رپورٹس نہیں مانگے گا، اور ہوا بھی ویسا ہی۔ اس نے مجھے تسلی دی اور اپنی ماں کو بھی صاف کہہ دیا کہ ہماری قسمت میں اولاد ہوئی تو مل جائے گی، ہم دونوں کی محبت کی شادی تھی، اس لیے اپنے لب سی لیے۔ میری ساس مجھے اب تانے دینے لگی تھی کہ تم اولاد نہیں پیدا کرو گی تو اپنے بیٹے کی دوسری شادی کرواؤں گی۔ میرا شوہر میری ڈھال بن کر ہر بار میرے سامنے کھڑا ہو جاتا اور اپنی ماں کے سامنے میری حمایت کرتا تھا، لیکن اب جو ڈاکٹر بتا رہی تھی وہ ناقابل یقین تھا۔ جب میرا دل شوہر باپ بن ہی نہیں سکتا تھا تو پھر میں کیسے امید لگا سکتی تھی؟ یہ سب جو کچھ بھی ہو رہا تھا مجھے بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اگر میرے شوہر کو یہ سب پتہ چل جاتا کہ اس کی رپورٹس ٹھیک نہیں، مگر اس کے باوجود میں ماں بننے والی ہوں، تو وہ کیا سوچے گا؟ مجھے لگ رہا تھا کہ شاید ڈاکٹر سے کوئی غلطی ہوئی ہوگی۔ میں نے اگلے دن اپنی سہیلی کے ساتھ دوسرے ڈاکٹر سے ٹیسٹ کروائے اور نتیجہ وہی رہا، یعنی کہ میں سچ میں امید سے تھی۔ مگر میں کیسے؟ میرا سر چکرانے لگا۔ میری سہیلی کو چونکہ میرے شوہر کی رپورٹس کا پتہ تھا، اس لیے وہ مجھے مشکوک نظروں سے دیکھنے لگی تھی کہ میں کس کا گناہ لیے پھر رہی ہوں۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیا کہ میرے بارے میں کچھ غلط مت سوچو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔
میرا شوہر بہت خوش تھا اور ساس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ بھی نہ تھا۔ میں چپ تھی اور مجھے بس یہی سوچ کھائے جا رہی تھی کہ آخر ایسا کیسے ممکن ہے۔ کچھ دن یوں ہی گزر گئے، میرا دل اب کسی کام میں نہیں لگتا تھا۔ جب تک مجھے اس الجھن کا سرا نہیں ملتا میں ٹھیک نہیں ہو سکتی تھی۔ اس دن میں پھر سے ایک اور ڈاکٹر کے پاس گئی اپنا چیک اپ کروانے، اور جب لوٹ کر گھر آئی تو ایک قیامت میری منتظر تھی۔ میرے کمرے کی الماری کھلی تھی اور وہ رپورٹس جو میں نے چھپائی ہوئی تھی وہ اس وقت میرے شوہر کے ہاتھ میں تھی۔ میرے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ اس سے پہلے میں ایسے کچھ کہتی یا وضاحت دیتی، ساس نے میرے منہ پر تھپڑ مار دیا اور مجھے کہنے لگی، یہ سب کیا ہے؟ تو میرے بیٹے کو دھوکہ دے رہی تھی؟ میرا بیٹا کبھی باپ نہیں بن سکتا تھا تو تم نے یہ بات چھپائی کیوں؟ اور تم کس کا گناہ میرے بیٹے پر تھوپ رہی ہو؟ اتنا بڑا الزام سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے اپنے شوہر کو یقین دلانا چاہا کہ ایسا ویسا کچھ نہیں کیا میں نے، مگر اس کا سوال بھی وہی تھا، اگر میں باپ نہیں بن سکتا تو پھر تم کس کے بچے کی ماں بننے والی ہو؟ اس سوال کا جواب تو میرے پاس بھی نہیں تھا، تو میں اسے کیا بتاتی؟ میرے شوہر اور میری ساس نے مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ میں چیختی رہ گئی مگر کسی نے میری بات نہ سنی۔ میں اب کہاں جاتی؟ میرا تو کوئی ٹھکانہ بھی نہ تھا۔ میں نے اپنی پسند سے شادی کی تھی۔ اس شادی میں میرے گھر والوں کی مرضی شامل نہ تھی اور وہ میرا رشتہ کہیں اور کرنا چاہتے تھے، مگر میں نے انہیں صاف کہہ دیا تھا کہ میں جس سے شادی کرنا چاہتی ہوں اسی سے کروں گی۔ تو ابا نے بھی صاف کہہ دیا، اور اس شادی کے بعد تمہارا اور ہمارا کوئی تعلق یا واسطہ نہیں ہوگا، اور میں نے بھی حامی بھر لی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ شادی کے بعد ابا مان جائیں گے۔ پچھلے 3 سالوں میں نے بہت بار اپنے گھر والوں سے ملنے کی کوشش کی تھی، مگر ہر بار ناکامی کا ہی مجھے سامنا کرنا پڑا تھا۔ میرے گھر والوں نے میرے لیے دروازہ نہیں کھولا۔ میں سڑک پر پریشان کھڑی سوچ رہی تھی کہ اب میں کہاں جاؤں گی، میں کس کے پاس جاؤں گی۔ اچانک مجھے خیال آیا اور میں نے اپنی سہیلی کا نمبر ڈائل کیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ آ کر مجھے اپنے گھر لے گئے۔ جانے وہ رپورٹس میرے شوہر کے ہاتھ میں کیسے لگی تھی؟ میرا دماغ موف ہو کر رہ گیا تھا۔ جانے کیوں، مگر مجھے یہی احساس ہو رہا تھا کہ اس سب کے پیچھے میری ساس کا ہاتھ ہے۔ یہ بات سوچتے سوچتے میں ایک دم چونک گئی۔ مجھے یاد آیا کہ ساس مجھے مزار پر لے جا کر باندھ دیتی تھی۔ ہو نہ ہو میرے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہی ہوا ہے۔ یہ بات میرے دماغ میں جانے پہلے کیوں نہیں آئی تھی؟ کچھ عرصہ پہلے کی تو بات تھی، جب ایک دن میری ساس مجھے کہنے لگی، تو میرے ساتھ ایک مزار پر چلو، وہاں کے پیر بابا بڑی کرامت والے ہیں، تمہاری گود بھری جائے گی۔ میں جانا تو نہیں چاہتی تھی، مگر ساس کا دل رکھنے کی خاطر میں چلی گئی۔ اس مزار پر جا کر مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا، مگر میں چپ چاپ ساس کے ساتھ اس حجرے میں چلی گئی۔ اس بابا نے مجھ پر دم کر کے باہر بھیج دیا، مگر میری ساس کافی دیر تک اندر اسے باتیں کرتی رہی۔ جب ساس باہر آئی تو مجھے کہنے لگی، ایک خاص عمل کرنا پڑے گا، پھر بھی تم ماں بن پاؤ گی۔ میں نے چونک کر پوچھا، کیسا عمل؟ تو کہنے لگی، تجھے ہر روز میں 2 گھنٹے کے لیے اس مزار پر اس درخت کے ساتھ باندھا کروں گی، پھر شام کو آ کر کھول دیا کروں گی۔ پیر بابا نے کہا ہے کہ اس عمل کی بدولت میں بہت ہی جلد دادی بن جاؤں گی۔ میں ایک پڑھی لکھی لڑکی تھی اور ایسی جاہلانہ باتوں پر میں بالکل بھی یقین نہیں رکھتی تھی، اس لیے میں نے صاف منع کر دیا کہ میں ہرگز اس کے ساتھ یہ عمل نہیں کروں گی۔ ساس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دی اور کہنے لگی، میری بات مان جا، یقین کر، بہت جلد خوشخبری ملے گی۔ بہت سی بے اولاد عورتوں کا یہ والا عمل کرنے سے اولاد ملی ہے۔ میں نے پھر سے منع کیا، مگر میری ساس میرے پیچھے ہی پڑ گئے، تو مجھے ماننا پڑا۔ میں نے سوچا کہ میں ماں تو بن نہیں سکتی، ساس کا دل رکھنے کے لیے وہ جو کہتی ہے مان لیتی ہوں، اس کا دل رہ جائے گا اور میرا بھی کچھ نہیں جائے گا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں شوہر سے بات کر لوں، پھر آپ کو بتاؤں گی۔ ساس مجھے کہنے لگی، اسے یہ باندھنے والی بات مت بتانا، صرف یہی کہنا کہ منت مانگنے جانا ہے۔ مگر ساس کی باتوں سے الجھن بھی ہو رہی تھی اور مجھے شک بھی ہو رہا تھا، مگر میں نے پھر بھی ہاں کی اور اپنے شوہر کو یہی کہا کہ میں منت مانگنے جایا کروں گی۔ میرے شوہر نے اعتراض نہیں کیا اور کہا، جو تمہاری مرضی ہو وہ کر لو۔ اگلے دن ساس مجھے مزار کے پیچھے لے آئی اور ایک درخت کے ساتھ باندھ دیا۔ مجھے یہ سب کرنا بہت ہی عجیب لگ رہا تھا، مگر میں ساس کی خاطر خاموش تھی کہ وہ اپنی حسرت پوری کر کے دیکھ لے۔ دوسری طرف میرے دماغ میں بھی یہ تھا کہ جب ساس اپنے مقصد میں ناکام ہو جائے گی تو اسے احساس ہوگا کہ یوں مزاروں پر آ کر دعائیں کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ساس مجھے باندھ کر چلی گئی اور میں نے اسے کہا کہ شام سے پہلے آ کر مجھے لے جائے۔
میں اپنے شوہر کے گھر آنے سے پہلے گھر واپس جانا چاہتی تھی، مگر ساس مجھے 2 کی بجائے 3 گھنٹے کے بعد لینے آئی، اور جب میں گھر پہنچی تو میرا شوہر گھر آ چکا تھا۔ میرے شوہر نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا اور نہ ہی مجھ سے ناراض ہوا۔ اگلے دن پھر سے ساس میرے سر پر سوار ہوئی کہ چلو مزار پر چلے، آج بھی وہ مجھے باندھ کر چلی گئی، اور شام کو جب میں گھر پہنچی تو میرے ساتھ گھر نہیں گئی بلکہ دروازے سے ہی کہنے لگی، تم خود اندر چلی جاؤ، میں ذرا بعد میں آتی ہوں۔ مجھے ایسا لگا جیسے وہ میرے شوہر کو یہ محسوس کروانا چاہتی ہے کہ میں اکیلی ہی گئی تھی اور میں اکیلی ہی واپس آئی ہوں۔ میں گھر آئی اور آدھے گھنٹے کے بعد وہ گھر آئی۔ میں چاہتی تھی کہ اپنے شوہر کو سب کچھ سچ بتا دوں کہ ہم مزار پر جاتے ہیں اور وہاں تمہاری ماں مجھے باندھ آتی ہے، مگر جب بھی بتانے کی کوشش کرتی ساس میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر اشارے سے مجھے چپ کرنے کو کہتی تھی۔ مجھے کہتی کہ یہ راز بس تمہارے اور میرے درمیان ہی رہنا چاہیے، ورنہ یہ عمل خراب ہو سکتا ہے۔ پیر بابا نے کہا تھا کہ یہ رازداری ہونی چاہیے۔ میں اس بات پر بھی مان گئی اور پھر روز یہی کام ہونے لگا کہ ساس مجھے مزار پر جا کر باندھ دیتی اور میں دل میں سوچتی کہ یہ جو مرضی کر لے، جتنے مرضی فیصلے کرے، قدرت کا فیصلہ تو بدلنے سے رہا۔ ایک دن تو حد ہو گئی کہ جیسے ہی وہ مجھے لے کر مزار پر آئی، وہاں ہاتھے میں کھڑا ہو کر کہنے لگی، میں ذرا پیر صاحب کو سلام کر کے آتی ہوں، تم یہیں پر رکو۔ میں وہیں کھڑی تھی کہ اچانک ایک آدمی مجھ سے آ کر ٹکرایا اور میرے بالکل پاس سے گزرا۔ مجھے بہت ہی زیادہ غصہ آیا اور میں نے اسے بہت ساری باتیں سنائی کہ وہ مجھے چھو کر کیوں گزرا ہے۔ وہ جواباً مجھ سے معافی مانگنے لگا اور میں اسے کسی صورت بخشنے پر تیار نہ تھی۔ میری ساس نے آ کر بچ بچاؤ کروایا اور مجھے لے کر ایک طرف آ گئی۔ کہنے لگی، آج تم وہاں نہیں جاؤ گی، یہاں پر ایک خاص کمرہ ہے، تمہیں وہاں پر جانا ہے اور پوری رات وہاں عبادت کر کے گزارنی ہوگی۔ میں نے صاف منع کیا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ میری ساس کہنے لگی، بس یہ آخری بار ہے، آج کی رات عبادت کر لو، پھر ہم یہاں دوبارہ نہیں آئیں گے۔ میں نے یہ سوچ کر شرط مان لی کہ چلو کل سے یہاں آنا تو نہیں پڑے گا نا۔ ساس کہنے لگی، تم کمرے میں ساری رات عبادت کرنا اور یہاں میں باہر بیٹھوں گی۔ تم اپنے شوہر کو فون کر کے کہو کہ تم اپنی سہیلی کے گھر رہو گی۔ میں نے ویسا ہی کیا جیسا ساس نے مجھے کہا تھا۔ میں اس کمرے میں گئی جہاں ہر طرف اگر بتیاں جل رہی تھی۔ میں نے عشاء کی نماز پڑھی اور پھر اچانک ہی مجھے نیند آنے لگی۔ میں نے دیکھا کہ کمرے کا دروازہ بند ہے تو میں نے سوچا کہ ساس کو کیا پتا کہ میں عبادت کر رہی ہوں یا میں سو رہی ہوں۔ مجھے نیند آنے لگی تو میں سو گئی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو ساس کمرے سے باہر تھی۔ ہم دونوں گھر واپس آ گئے۔ میرے شوہر نے میرے رات گھر سے باہر رہنے پر کوئی بھی شک یا کوئی بھی سوال نہیں اٹھایا اور میرے لیے بدجہی بہت تھا۔ میں نے شکر ادا کیا کہ اب وہاں دوبارہ نہیں جانا پڑے گا۔ ساس کو البتہ پورا یقین تھا۔ مجھے کہتی تھی کہ ہم نے پورا عمل بالکل ٹھیک ٹھاک کیا ہے، دیکھنا تم جلد سے جلد امید سے ہو جاؤ گی۔ میں دل ہی دل میں ساس کی باتوں پر مسکرا دیتی، اور اب 2 ماہ واقعی میں ساس کی پیش گوئی سے ثابت ہوئی تھی۔ مگر یہ کیسے ہوا تھا؟ یہ سب مجھے یاد آیا تو میں چونک کر رہ گئی۔ شاید جس رات میں مزار پر رکی ہوں، شاید تب کچھ ہوا ہو۔ اب ساس بھی میری گواہی دے سکتی تھی، کیونکہ وہ تو دن رات میرے ساتھ سائے کی طرح رہتی تھی۔ میں اپنی سہیلی کو بتا کر اگلے دن اپنے سسرال چلی گئی۔ مجھے دیکھتے ہی میرا شوہر غصے میں آیا اور کہنے لگا، تم بد کردار ہو، میں تمہیں اس گھر میں اور اپنی زندگی میں برداشت نہیں کر سکتا۔ مزار پر منت مانگنے کے بہانے تم وہاں کسی سے ملنے جاتی تھی۔ میں یہ سن کر ساکت رہ گئی۔ یہ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ میں نے ساس کی طرف مدد طلب نظروں سے دیکھا، مگر میرے سر پر قیامت ٹوٹ پڑی جب اس نے منہ موڑ لیا اور مجھے کہنے لگی، مجھے تو تمہاری بیوی پر پہلے سے ہی شک تھا، اس کا کسی اور کے ساتھ چکر ہے، اس لیے تو اس نے تمہیں تمہاری رپورٹس بھی نہیں دکھائی اور ہمیں پاگل بنایا۔ کیا اس سارے راز کا تعلق اس مزار سے جڑا تھا؟ میں نے چلا کر کہا، آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ میرے شوہر نے اپنا موبائل کھول کر مجھے کچھ تصویریں دکھائی تو میرے قدم گویا زمین پر دھنس گئے۔ تصویروں میں ایک آدمی کے ساتھ کھڑی دکھائی دے رہی تھی، اور یہ وہی آدمی تھا جو اس دن مجھ سے ٹکرایا تھا۔ یہ سب کس نے کھینچی تھی؟ میرا شوہر کہنے لگا، تمہارے خلاف ایسی گواہی مل چکی ہے کہ میرے پاس یقین کرنے کے سوا اب کوئی راستہ نہیں۔ مجھے اپنی ساس پر حیرت ہو رہی تھی کہ وہ خاموش کیوں ہے، کچھ بتاتی کیوں نہیں۔ شاید یہ سب میری ساس کی ہی سازش تھی۔ اس نے مجھے میرے شوہر کی نظروں سے گرانے کی کوشش کی تھی، مگر کیوں؟ اور میں حاملہ کیسے ہوئی؟ یہ راز اسی مزار پر جڑے ہوئے تھے، اس لیے میری بے گناہی تبھی ثابت ہوئی جب میں وہاں دوبارہ جاتی، اس لیے میں وہاں سے نکل آئی۔ میری سہیلی نے ساری بات سن کر کہا، لگتا ہے جس رات تم مزار پر رکی ہوگی اسی رات تمہارے ساتھ کچھ غلط ہوا ہوگا۔ تم ایسا کرو، ابارشن کروا لو۔
کیا پتا پھر تمہارے شوہر کا دل تم سے ٹھیک ہو جائے۔ تم اسے معافی مانگ لینا، اس کا آئیڈیا مجھے پسند آیا تھا اور میں نے سوچا کہ ایسا ہی کروں گی، مگر پہلے مجھے اپنی بے گناہی ثابت کرنا تھی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے میری ساس اکیلی نہیں، اس کا ساتھ دینے والا کوئی اور بھی ہے۔ میری دوست اگلے دن نوکری پر چلی گئی تو میں نے سوچا کہ میں اس مزار پر جا کر دیکھتی ہوں کہ وہاں کون سے راز چھپے ہوئے ہیں۔ میں نے بھیس بدلا اور وہاں چلی گئی۔ وہاں پیر بابا کے کمرے میں جا کر میں نے اسے جھوٹ موٹ کہہ دیا کہ میری کوئی اولاد نہیں، میرے لیے کچھ عمل کر دے۔ اس نے کچھ تعویذ اور دم والا پانی دیا اور میری ساس کی پہلی بات جھوٹ ثابت ہوئی۔ اس نے کہا تھا کہ ہر بے اولاد عورت کو درخت کے ساتھ باندھ کر یہ عمل کرنا پڑتا ہے۔ یقیناً اس پیر نے اور میری ساس نے مل کر میرے خلاف سازش کی تھی۔ میرے پاس ابھی کوئی ثبوت نہیں تھا، اس لیے میں چپ چاپ واپس آ گئی۔ اگلے دن میں پھر بھیس بدل کر گئی، مگر اس دن بھی مجھے کوئی کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ میں اس شخص کی تلاش میں تھی جس کے ساتھ میری تصویریں تھیں، مگر وہ مل ہی نہیں رہا تھا۔ آخر میں نے اسے 5ویں دن دیکھ لیا۔ وہ کسی برقع پوش عورت سے پیسے لے رہا تھا۔ مجھے ایسے گمان گزرا جیسے کہ وہ میری ساس ہو، اور واقعی میں وہ میری ساس ہی تھی، لیکن اس کے ساتھ کوئی اور بھی تھا، مگر وہ کون تھا میں اسے دیکھ نہیں پائی۔ میں نے اپنی سہیلی کو نہیں بتایا کہ میں کن چکروں میں ہوں۔ میں اسے اپنی وجہ سے پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میری سہیلی مجھے روز ابارشن کروانے پر زور دیتی، پر میں ابھی ثبوت حاصل کرنا چاہتی تھی۔ میں نے اپنی ایک پڑوسن دوست کو کہا تھا کہ میری ساس پر نظر رکھے اور جیسے ہی وہ گھر سے باہر نکلے تو اس کا پیچھا کرے۔ مجھے ایک دن میری پڑوسن کا فون آیا اور وہ کہنے لگی، تمہاری ساس اپنے بیٹے کی منگنی کر رہی ہے، شاید 2-4 دنوں تک کرے۔ یہ سن کر میں ساکت رہ گئی۔ میری سہیلی کہنے لگی، تم پریشان مت ہو، میں تمہارے شوہر سے جا کر بات کروں گی۔ مگر مجھے امید نہیں تھی کہ میرا شوہر اس کی بات سنے گا۔ جب تک مجھے یہ پتہ نہیں چل جاتا کہ میری ساس نے میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا اور اس کا ساتھی کون ہے، تب تک میں بے بس تھی۔ میری طبیعت کچھ خراب تھی، اس لیے میں ڈاکٹر کے پاس چلی گئی۔ واپسی پر میں نے اپنی ساس کو دیکھا، اس کے ساتھ جو تھا اسے دیکھ کر میں دنگ رہ گئی۔ اب سارا معاملہ میری سمجھ میں آ رہا تھا اور یہ بھی الجھن دور ہو گئی کہ میرے خلاف گواہی کس نے دی۔ 2 دن کے بعد میرے شوہر کی منگنی ہونے جا رہی تھی اور ان 2 دنوں میں سارے ثبوت اکٹھے کر چکی تھی۔ عین جس وقت میرے شوہر کی منگنی ہو رہی تھی میں وہاں چلی گئی۔ اس کی منگنی جس لڑکی کے ساتھ ہو رہی تھی اسے دیکھ کر میں تو حیران نہیں ہوئی، مگر مجھے دیکھ کر اس کے چہرے کے رنگ ضرور فک ہوئے۔ وہ بخلا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ میرا شوہر مجھے دیکھ کر غصے سے کہنے لگا، آخر تم یہاں پر کرنے کی آئی ہو؟ میں نے مسکرا کر کہا، اپنی سہیلی کو مبارکباد دینے آئی ہوں کہ اس نے کتنی خوبصورتی سے میرا گھر اجاڑ دیا اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ اس وقت میرے شوہر کے پہلو میں جو عورت کھڑی تھی وہ میری سہیلی تھی، جسے میرے سب رازوں سے واقف تھی، جو سب جانتی تھی، مگر میں شاید اس کو نہیں جانتی تھی۔ تبھی تو دھوکہ کھا کے میں نے اس کو اس دن اپنی ساس کے ساتھ باتیں کرتے دیکھ لیا تھا، اور میں نے سن لیا تھا میری ساس اسے کہہ رہی تھی کہ اب وہ تمہارے گھر میں تو بس تم جلدی سے اس کا ابارشن کروا دو، اسے اپنے گھر سے باہر نکالو تاکہ میں تمہیں دلہن بنا کر لے آؤں۔ مجھے کسی اور ثبوت کی ضرورت نہ پڑی۔ میں نے ان کی باتیں ریکارڈ کر لی اور اس وقت وہاں موجود سب لوگ سن رہے تھے۔ میں نے سب کو کہا میری ساس اور میری دوست نے مل کر مجھے دھوکہ دیا، میرا گھر اجاڑا اور میرے بچے تک کو مشکوک بنا دیا، مجھ پر الزام لگائے اور جھوٹی تصویریں بنائی۔ یہ سن کر میری دوست چیخ پڑی اور کہنے لگی، ہاں یہ سب میں نے کہا اور تمہاری ساس نے کیا ہے۔ میں کالج کے زمانے سے ہی اس کو پسند کرتی تھی اور میں اس سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ تمہارے آنے سے پہلے یہ میری پسند تھا۔ میں نے اس کی ماں تک کو راضی کر لیا تھا، مگر پھر تم ہماری زندگیوں میں آ گئے۔ مجھے مجبوراً تم سے دوستی کرنا پڑی تاکہ اس کو تم سے دور رکھ سکوں۔ تم دونوں کی شادی سے نہ میں خوش تھی اور نہ ہی تمہاری ساس۔ ہم نے تمہیں اس گھر میں اور اس کی زندگی سے نکالنے کے بہت سے منصوبے بنائے، مگر ہر پلان فیل ہو جاتا۔ تمہاری ساس تمہیں دودھ میں روزانہ دوا کھلاتی تاکہ تم ماں نہ بن سکو۔ پھر ہم نے ایک بڑا پلان بنایا، تمہارے شوہر کی جھوٹی رپورٹس بنوائی تاکہ اس کو جب پتہ چلے کہ وہ باپ نہیں بن سکتا اور تم حاملہ ہو تو وہ تم پر شک کرے، اور پچھلے 4 ماہ سے تمہیں دوائیاں دینا بند کی تھی، اس لیے تم امید سے ہو گئے۔ وہ مزار پر لے جا کر باندھ دینا صرف اس وجہ سے تھا کہ تمہارا شوہر تم پر شک کرے کہ تم کسی اور کے چکر میں پڑ گئی ہو اور یہ بچہ بھی اسی کا ہے۔ ہمارا پلان کامیاب ہو گیا اور اس نے تمہیں گھر سے نکال دیا۔
میں نے سوچ لیا تھا کہ ایک بار شادی ہو جائے پھر سب کچھ ہی ٹھیک کر لوں گی، مگر تم پھر سے اب سے برباد کرنے آ گئی ہو۔ یہ سب سن کر میرا شوہر دنگ کھڑا تھا۔ وہ ہم دونوں کی دوست تھی اور اسے بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ کچھ ایسا کر سکتی ہے۔ میں تو یہ جان کر ہی خوش تھی کہ اس رات مزار پر کمرے میں میرے ساتھ کچھ غلط نہیں تھا۔ اگرچہ ان دونوں نے میرے خلاف بہت بڑی سازش کی، مگر وہ دونوں بھول گئی تھی کہ خدا بہترین چال چلنے والا ہے اور وہی سب کا پردہ فاش کرنے والا ہے۔ اس کی سچائی سب کے سامنے آ چکی تھی۔ میرے شوہر نے مجھ سے معافی مانگی اور مجھے لے کر ایک الگ گھر میں شفٹ ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد میری بیٹی پیدا ہوئی اور ہم ماں باپ بن گئے۔ اب زندگی میں ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھی۔ میری ساس اب پچھتاتی، مگر میرا شوہر اسے اتنی جلدی معاف نہیں کرنا چاہتا تھا۔